یار میرے پچھلے ہسپتال میں نا میرا ایک کولیگ تھا، وہ نائجیریا سے تھا. مجھے لگا کہ نا میرے ساتھ ہی وہ آیا یو کے پچھلے سال، کیونکہ وہ شکل سے اور اپنی حرکتوں سے اور اپنے لہجے سے ینگ ڈاکٹر ہی لگ رہا تھا، بالکل میری طرح نا. تو میں نے اس کو ایویں کہا، ہاں بھائی میں تو پچھلے سال آیا ہوں یو کے، تمہارا کیا سٹوری ہے بھائی؟ مطلب تم نے بھی ایگزامز دیے تھے، میرا تو ایک دفعہ فیل ہو گیا تھا، میں نے دوبارہ دیا تھا یہ 2019 کے اندر. تو تمہارا پہلی اٹیمپٹ میں ہو گیا تھا یا کیا سین ہے؟ تو نا وہ میرا منہ دیکھے نا ایسے نا، وہ obviously he was a black in race. تو اب وہ مجھے کہتا ہے برو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں کتنے سال کا ہوں گا؟ میں نے کہا ہو گئے 25-26 سال کے، چلو میں اب 29 سال کا ہو گیا ہوں، تو تم میکسیمم 28 کے ہو گئے، مجھ سے ایک سال چھوٹے ہی لگتے ہیں نا. تو مجھے آگے سے کہتا ہے برو آئی ایم 41, I was a consultant already in Nigeria and I practiced as a consultant back home for 2 years and then I came to UK through MRCP route. میں نے کہا ہے، میں اس کا منہ دیکھوں کہ بھجن 41 you are 41. کہتا yeah I know the surprise, we are black people, we don't age. میں نے کہا یار یہ this is the second time black people have surprised me with their skin. یہ لوگ بوڑھے نہیں ہوتے یار، کیونکہ نا اس سے پہلے کچھ مہینے پہلے نا میرے ایک نرس کام کری تھی میرے ساتھ. تو میں نے اس سے کہا ہاں بھئی آپ کو اسٹوڈنٹ نرس ہوگی آپ، تو آپ نے اسٹوڈنٹ لائف کے دوران ہی کام کرنا شروع کر دیا ہوگا. 4th ایئر میں پلیسمنٹس ہوتی ہیں نا ان کی وارڈز کے اندر، تو وہ جلدی کام کرنا شروع کر دیتی ہیں ڈاکٹروں سے ذرا. تو میں نا اس کو ایسی شوگر لگا رہا کہ نا ابھی آپ کا کریئر شروع ہوا نا، آپ کو نہیں پتا کہ میڈیکل کے پروفیشن میں کتنے سیاپے ہوتے ہیں، کتنا نائٹس کرنی پڑتی ہیں اور یہ وہ نا. تو مجھے وہ کہتی ہے آگے سے برو آئی ایم 49, I am planning to have an early retirement after 2 years. میں اس کا منہ دیکھوں کہ سسٹر what did you just say. اس نے مجھے اپنے فون میں اپنے دوتے دوتیوں کی پوتے پوتیوں کی تصویریں دکھائیں. اس نے مجھے اپنے بیٹے کی تصویر دکھائی، اس کا بیٹا میرے سے کوئی 2 فٹ لمبا سوئمر تھا، کوئی باڈی بلڈر ٹائپ، اور مجھے ڈر لگے. کہتی میرے بیٹے تم سے بڑے ہیں. میں پھر حیران ہو گیا یار. اب نا میں نے زندگی میں اتنے سارے بلیک لوگوں سے بات کی ہے، ملا ہوں ان سے، مجھے تو یار عجیب سا لگنے لگ گیا کہ مطلب ہمارے ہاں 25 سال میں ہم بوڑھے لگنے لگ جاتے ہیں جتنی ہمیں ٹینشنیں ہوتی ہیں. میں نے ان سے پوچھا یار آپ لوگوں کو ٹینشنیں نہیں ہوتی؟ مطلب ہمارے ہاں تو ایک براؤن دیسی بچہ یونیورسٹی کے گریجویشن سے پہلے ہی بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ابھی اس کے شادی کے مسئلے شروع ہونے ہوتے ہیں، پھر گریجویشن میں کوئی نہ کوئی سپلی آ جاتی ہے، گریجویشن سے پہلے کوئی نہ کوئی بریک اپ ہوا ہوتا ہے، پھر نئے رشتے کے لیے امی نہیں مان رہی ہوتی ہیں، ابو نہیں مان، پھر دوسری طرف سے لڑکا لڑکی کے گھر والے نہیں مان رہے ہوتے، پھر گریجویشن کے بعد ہاؤس جاب میں ذلیل ہوتے ہیں، یا اگر ڈاکٹر نہیں ہے تو وہ جاب ہنٹ کرتے رہتے ہیں، ان کو جاب نہیں ملتی، پھر باہرلے ملک جانے کے لیے گھر والوں سے کوئی 30-40 لاکھ روپیہ مانگنا پڑتا، اگر وہ نہیں ملتا اس کی ٹینشن ہے، اگر مل جاتا تو باہر جا کے ایز این امیگرینٹ ٹینشنیں ہوتی ہیں. اتنی ٹینشنوں میں بندے کے بال سفید ہو جاتے ہیں بھائی. میں نے کہا یار تم لوگوں کا کوئی سین نہیں ہے اس طرح کا، تم لوگ بھی اتنی کوئی امیر کنٹری تو نہیں ہو افریقہ میں. کہتے بھجن ہماری یہ ساری ٹینشنیں ایسے ہی ہوتی ہیں، ہم بھی تمہاری طرح زندہ رہتے ہیں، ہم بھی انسان ہیں، لیکن ہماری سکن جو ہے نا، چونکہ وہ بلیک ہے، وی آر بلیسڈ ٹو ہیو دس ینگ فیس ایون وین وی آر اولڈ. اب میں سوچ رہا ہوں یار ہم نے اپنے کلچر میں کالے رنگ کو اتنا کرمنلائز کیا ہوا، اتنا برا سمجھتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے بلیک رنگ کے اندر ایجنگ پروسیس کو روکنے کے لیے کتنی کیپیسٹی ہوتی ہے. میں تو کہتا ہوں ہمارے دیسی لوگ یہ سانڈے کا تیل اور حکیم سلیمان اور فلانا حکیم تے فلانا حکیم، ان کے پاس جا کے جوان فیل کرنے کی دوائیاں لیتے ہیں، منتیں کرتے ہیں کہ کسی طرح جوانی فیل ہو جائے یا دکھائی دے جائے ہماری شکل سے تو نیچے سے. یہ بلیک ریس والے لوگوں کا بھائی سین چل ہے بھائی. جب چاہا کیوٹ سا فیس بنا لیا چھوٹے سے بچے کی طرح، جب چاہا 60 سال کے بندے کا روب بھی ڈال لیا. آئی ایم امپریسڈ بھائی. میں تو کہتا ہوں یہ جس کو اتنا خرچہ کرنا پڑتا ہے نا کریموں شریموں پہ کہ ہمارے ماتھے پہ جوریاں نہ پڑیں، وہ کریں کیونکہ ہماری ریس ہے، ہماری مجبوری ہے. لیکن میں کہتا ہوں اپنے خاندان میں ایک آدھا رشتہ نا بلیک لوگوں میں کر دیں، نائجیریا جا کے افریقہ میں، کہ آپ کے جو بچے ہوں گے نا ان کو اتنا خرچہ نہیں کرنا پڑے گا. یا ویسے اگر نہیں ہے جانے کا پلان نا اتنی دور، تو ویسے ہی اپنے ہی ملک میں منہ کالا کرانے کی کوشش کریں. کوئی ویسے ہوتے ہیں منہ کالا کرا کے کھوتے پہ پھرتے ہیں لوگ، لیکن منہ کالا کرانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ بڑھتی عمر کے ساتھ جوان لگتے ہیں. ویسے آئی جسٹ ریئلائزڈ کہ منہ کالا کرانا اور شرمندگی آپس میں ایسوسیٹڈ کیوں ہمارے کلچر میں، کیونکہ کہیں نہ کہیں سب کانشیسلی ہم کالے رنگ کو شرمندگی سے نسبت دیتے ہیں یا کم تر ہونے سے نسبت دیتے ہیں، اس لیے امبیرسمنٹ کا رنگ ہے وہ. لیکن یہ بھی ہونا چاہیے.
اس لیے بھائی ادھر آ کے نا یوکے میں آپ کو ایکسپوجر ملتا ہے ڈفرنٹ ریس کے لوگوں سے، کالے گورے پیلے سارے ہوتے ہیں، مطلب سب کی ریسپیکٹ کرنی پڑتی ہے بھائی، ہمارے لاہور کی طرح نہیں کہ کالا کو دیکھ لیا تو اس کو ذلیل کرنے لگے، ادھر ہی گھر پہ ذرا سانولا پیدا ہو گیا تو اس کو ذلیل کرنے لگے۔ کالے رنگ میں اتنی کمال کی تاثیر ہے کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ جتنے بھی ریسسٹ کامنٹس ہوتے ہیں نا، یہ ادھر ہی چھوڑ کے آنا لاہور میں، اگر ادھر ہی رہنا تو اگر ادھر آنا یوکے تو ادھر آ کے آپ کو بڑا انکلوسیو سا ہونا پڑے گا، پروگریسو سا ہونا پڑے گا۔ اور جو ذرا دقیانوس لوگ اگر یوکے آ بھی جائیں اور کسی افریقن ریس کے بندے سے کولیگ سے ملے تو اگر اس کے ذہن میں کوئی بھی ریسسٹ تھاٹ آئے تو کم از کم یہ سوچ لینا کہ بھائی ان بلیک لوگوں کے پاس وہ ہے جو تمہارے براؤن لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے نہ بوڑھے ہونے والی جلد، کہ وہ بڑھاپے میں بھی جوان لگتے ہیں اور تم لوگ جوانی میں بھی بوڑھے لگتے ہو۔ اچھا اب ایسا بھی نہیں ہے کہ میں براؤن سکن کو شیم کر رہا ہوں، بھائی ایسا نہیں ہے۔ دیکھو جو سکن لے کے آپ پیدا ہوتے ہیں اس پہ کانفیڈنس رکھنا سیکھو۔ بیسیکلی اس ویڈیو کا پوائنٹ یہ ہے کہ کلرزم اور ریسزم کے شکنجے سے نکلو۔ یہ جو ہمارے کلچر میں ڈیپلی روٹڈ ایسپیکٹس ہیں نا، کچھ شدید گھٹیا، وہ ادھر ہی رکھ کے آنا اپنے انڈیا پاکستان میں، یہ ادھر یوکے میں نہ لے کے آنا پلیز۔ ادھر آ کے براؤن لوگوں کی ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے کہ یہ بڑے آکڑ جاتے ہیں جی، اگر ان سے ذرا سا بھی ڈارک کلر کا بندہ ان کے سامنے کھڑا ہو ان کی نظریں عجیب سی ہو جاتی ہیں۔ ہوتا ہے ایسے بھائی، میں نے خود دیکھا ہے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ یہاں کے نیٹیوز گوری ریس والے لوگ ریسسٹ نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ کم ہیں ہمارے سے۔ پھر بھی اگر یہ ہوتے ہیں تو ان کو ڈسکریج کیا جاتا ہے اسٹیٹ کی طرف سے۔ اسٹیٹ کی پالیسیز اس طرح کی ہیں کہ وہ انکلوزیوٹی، اب ہماری ادھر کس طرح کی پالیسیز ہے بھائی، پالیسیز کیا بھاڑ میں، اس پہ اتنی بات نہیں ہوتی۔ ایک بندہ گھر کے اندر ہی ذرا ریسسٹ ہو رہا ہے نا تو باقی لوگ بجائے اس ریسسٹ بندے کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں وہ اسی کی سپورٹ کرنے لگ جاتے ہیں، اور جو ذرا سی ڈارک ٹون والا بندہ ہوتا ہے وہ پستا رہتا ہے۔ یہ ہم ہی جیسے معرفت پہ پہنچے ہوئے اعلیٰ درجے پہ فائز مسلمان دیسی پاکستان میں جس طرح کرسچن کمیونٹی کے جلد کے رنگ کی وجہ سے ان کو جس طرح ٹریٹ کرتے ہیں، یہ کہیں ڈھکی چھپی بات نہیں، ہم سب کو پتا ہے۔ یہ جو شادیاں ہوتی ہیں نا ہمارے کلچر میں، ادھر کے لڑکی کا رنگ ایک ٹون لائٹر ہونا چاہیے لڑکے سے، یا اتنا ہی چٹا ہونا چاہیے جتنا لڑکے کی فیملی کا ہے۔ ان گھٹیا سوچوں سے نکلو یار پلیز۔ اور جو لڑکیاں اس گھٹیا کلچر کا شکار ہیں، وہ کمپلیکس کا شکار ہوئی ہیں کہ ہمارا کلر اگر ذرا سا گورا ہوتا تو ہمارا رشتہ فلاں جگہ ہوتا، یا ان کی امیاں ان پہ پریشر ڈالتی ہیں، تو یہ وہ سوچ لیں کہ کمتر اور گھٹیا آپ نہیں ہیں، کمتر اور گھٹیا وہ لوگ ہیں جو آپ کو اس کلر کی بیسس پہ جج کر کے اپنے گھر بیاہ کے لے کے آتے ہیں یا نہیں لے کے آتے، فار ایگزامپل۔ اسی لیے اگر پاکستان میں ہو اور کسی ڈارک ٹون کے بندے یا بندی سے ملو تو ذہن میں گندی سی فطورانہ سوچ آئے تو سمجھ لو کہ مسئلہ آپ نے اپنے اوپر کام کرنا ہے۔ اور اگر پاکستان سے باہر آئے ہو، کسی بلیک ریس کے بندے کو دیکھ کے عجیب سی گندی سی سوچ آئے کہ اس کو گھٹیا سمجھنا ہے، کمتر سمجھنا ہے، تو ایک انسینٹیو میں نے کہا یہ دے دوں کہ کم از کم یہ دیکھ لینا کہ اس کے پاس جلد جو ہے وہ جوان رہنے والی ہے، تمہارے پاس نہیں ہے۔ اسی بہانے سے تھوڑی سی رسپیکٹ اور انکلوزیوٹی دکھا دینا، ورنہ ادھر نہ آنا یار۔